الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 217 کا پہلا حصہ تلاوت کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یسألونک عن الشہر الحرام، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے حرمت کے مہینے کے بارے میں سوال کرتے ہیں، اور وہ تنزیہ سوال تھا۔ کیا تھا؟ قتال فی، کہ اس میں قتال کرنا کیسا ہے، یا پھر واقعتاً استفہامیہ سوال تھا کہ اس میں قتال کرنا کیسا ہے۔ دونوں باتیں ابھی عرض کرتا ہوں۔ قل، آپ فرما دیجئے، قتال فیہ کبیر، اس کے اندر جنگ کرنا، قتال کرنا بہت بڑی چیز ہے۔ وصد عن سبیل اللہ، لیکن یہاں پر واو اور کے معنوں میں نہیں ہے، واو لیکن کے معنوں میں ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کے راستے سے روکنا، وکفر بہ، اور اللہ کی ذات کا انکار کرنا، والمسجد الحرام، اور مسجد حرام میں عبادت کرنے سے روکنا، واخراجہ اہلہ، اور اس کے رہنے والوں کو نکال دینا یا نکلنے پر مجبور کر دینا، اکبر عند اللہ، یہ اس سے بھی بڑی بات ہے۔ والفتنۃ اکبر من القتل، کیونکہ فتنہ جو ہے، فتنہ انگیزی، یہ قتل سے زیادہ خطرناک ہوتی ہے، قتل سے زیادہ بڑی چیز ہوتی ہے۔ وَلَا يَزَالُونَ، اور اے مسلمانوں یہ جان لو کہ کافر کبھی بھی باز نہیں آئیں گے، أَن يُقَاتِلُونَكُمْ، کہ وہ تمہارے ساتھ لڑتے رہیں گے، حَتَّى يَرُدُّونَكُمْ عَن دِينِكُمْ، یہاں تک کہ وہ تمہیں تمہارے دین سے پھیر دیں، تمہیں تمہارے دین سے اپنے دین پر لے آئیں یا بے دینی میں مبتلا کر دیں۔ تو یہ پہلا حصہ ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 217 کا۔ اگلے حصے کے اندر ایک مرتد ہونے کے احکامات ہیں، وہ انشاءاللہ آئندہ عرض کروں گا۔ معاملہ یہ ہوا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو 7 صحابہ کا لشکر دے کر بھیجا تھا۔ تو 7 صحابہ کا لشکر دے کر بھیجا، بہت دلچسپ واقعہ ہے، یہاں پر وہ ذکر کرنا مقصود نہیں ہے۔ عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ 7 صحابہ کو لے کر کے آپ نے ان کو ایک پرچہ دیا تھا، فرمایا کہ فلاں مقام پر جا کے وہ پرچہ پڑھ لینا۔ تو وہاں پر جا کے پرچہ پڑھا، تو اس میں تھا کہ آگے جو اس سے آگے جانا چاہیں وہ چلے جائیں، جو یہاں سے واپس آنا چاہیں وہ واپس آ سکتے ہیں۔ چنانچہ 2 صحابہ واپس آ گئے، اور یہ مزید آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تعمیل میں آگے بڑھ گئے۔ تو راستے میں ایسا ہوا کہ چند ایک کفار جا رہے تھے، لکھا نہیں ہے کہ کتنے کفار تھے، تو ان کا ایک قافلہ چھوٹا سا جا رہا تھا، تو ان کے ساتھ مسلمانوں کی لڑائی ہو گئی۔ یہ تاریخ تھی 29 جمادی الثانیہ کی، 29 جمادی الثانیہ کی شام کا وقت تھا۔ تو آپس میں لڑائی ہو گئی، اب آپس میں لڑائی ہوئی، تو لڑتے لڑتے ان میں ایک آدمی تھا عمر بن امیہ حضرمی، یہ اس نام کا آدمی یہ مارا گیا۔ جیسے یہ قتل ہو گئے نیچے گرا، تو اسی وقت رجب کا چاند نظر آ گیا۔ اور رجب جو مہینہ ہے یہ اشہر حرم میں سے ہے، 4 مہینوں میں سے ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے کہ اس میں جنگ و جدال کرنا منع ہے۔ رجب ہے، اور پہلا مہینہ رجب ہے، اور اس کے بعد پھر ذوالقعدہ، ذی الحجہ اور محرم، یہ 4 مہینے جو اشہر حرم میں شمار ہوتے ہیں، ان کے اندر جنگ کرنا یہ منع سمجھا جاتا تھا، اور اس کے اندر جنگ کرنا مسلمانوں نے بھی اس کی تائید کی تھی۔ تو اب کفار نے اس چیز کو بڑا پروپیگنڈا بنایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی احکامات کو ماننے میں سب سے آگے ہیں، لیکن یہ پہلے آدمی ہیں جس نے اشہر حرم کے اندر قتال کیا۔ حالانکہ میں آپ کے سامنے پہلے تاریخ رکھ چکا ہوں کہ ان کو جب خود لڑائی کرنی ہوتی تھی تو کہتے تھے رجب کا مہینہ جو ہے نا یہ شعبان کے مہینے کے بعد آئے گا اس دفعہ، تو خود اپنے لیے ایسی تعبیرات گھڑ لیا کرتے تھے۔ تو یہ پھر دوڑے آئے عمر بن امیہ کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس
انہوں نے آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تنزیہ پوچھا کہ اشہر حرم کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے، اس میں جنگ کرنا جائز ہے یا جائز نہیں ہے؟ حالانکہ دو باتیں ہیں، 29 جمادی الثانیہ کی شام کا وقت تھا، ہو سکتا ہے کہ 30 تاریخ بھی آتی اور ہو سکتا ہے رجب کا مہینہ۔ مسلمانوں نے جان بوجھ کے تو رجب کے مہینے میں لڑائی نہیں کیا تھا کہ اس کے اندر مسلمانوں کا قصور بنایا جائے، لیکن آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس قسم کی باتیں کی اور پھر تنزیہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا ہے، تو اس کے حساب سے سمجھ لیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، یسألونک عن الشہر الحرام، آپ سے حرام حرمت کے مہینوں کے بارے میں سوال کرتے ہیں، اس میں قتال کیسا ہے، تو تنزیہ کر کے سوال کرتے ہیں۔ تو اللہ نے جواب دیا، قل، آپ فرما دیجئے، قتال فیہ کبیر، قتال کرنا اس میں ایک بڑی چیز ہے، ایک بری بات ہے، ایک بڑا گناہ ہے، لیکن وصد عن سبیل اللہ، لیکن یہ بھی تو دیکھو، اللہ کے راستے سے روکنا، اللہ کا کفر کرنا، مسجد حرام میں نماز پڑھنے سے روکنا، مسجد حرام سے نکال دینا، وہاں کے باسیوں کو تنگ کرنا، ان پہ ظلم کرنا، ان سے لڑائی کرنا، یہ تو اس سے بھی بڑا گناہ ہے۔ اور والفتنۃ اکبر من القتل، اور قتل کیا ہوتا ہے، قتل کر دیا ختم، بندہ بیٹھ گیا، بندہ مر گیا، اس کو دفن کر کے آ جاؤ۔ لیکن فتنہ کیا ہوتا ہے، فتنہ یہ ہے کہ ہزاروں آدمیوں کی زندگی کو تباہ و برباد کر دیے ہے، اس کو نہ زندہ رہنے دے رہا ہے نہ مرنے دے رہا ہے، اس کو تنگ کر رہا ہے، اس کو کہتے ہیں فتنہ۔ تو فتنہ جو ہے وہ اس قتل سے زیادہ بڑھ کر ہوتا ہے، قتل ہو گیا، بندہ ختم ہو گیا، زندگی کا قصہ تمام ہو گیا، لیکن دوسری طرف یہ لوگوں کی زندگی کو اجیرن کر دینا، تباہ کر دینا، یہ اس سے خطرناک چیز ہے، اور پھر لوگوں کو کفر میں مبتلا کر دینا، یہ اس سے بھی خطرناک چیز ہے، پھر کسی سے اس کا گھر چھین لینا، یہ اس سے بھی خطرناک چیز ہے کہ وہ اپنے بیوی بچوں سمیت کھلے آسمان تلے رسوا ہو جاتا ہے، اور پھر اللہ سے کفر کرنا، یہ اس سے بھی بڑا گناہ ہے۔ تو کفر کا گناہ قتل کے گناہ سے کئی گنا اور بہت زیادہ بڑا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ان کو یہ الزامی جواب دیا کہ اگر مسلمانوں نے غلط کیا ہے تو تم تو اس سے بڑے غلط کرنے والے ہو، تم کون ہوتے ہو کہ مسلمانوں پر طنز کرو۔ تو یہ ایک بات ہوگی، اور دوسری بات یہ ہے کہ دوسری بات اس میں یہ ہے کہ مسلمانوں کو خود پریشانی ہو گئی کہ آیا ہم سے یہ گناہ ہوا ہے، آیا ہم نے یہ غلط کام کیا ہے، تو پھر اللہ نے یہاں پر مسلمانوں کو تسلی دی ہے کہ آپ سے، اے نبی، آپ سے جو مسلمان سوال کرتے ہیں اشہر حرم کے بارے میں، آپ ان کو بتا دیں کہ قتال کرنا اس میں غلط کام ہے، گناہ کا کام ہے، لیکن وصد عن سبیل اللہ، اللہ کے راستے سے روکنا اور اس کا کفر کرنا، جو گناہ یہ لوگ کرتے ہیں وہ گناہ اس سے کئی گنا بڑھ کر ہے، لہٰذا اس پہ زیادہ پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر بن امیہ کا معاملہ نہیں تھا، لیکن آپ نے اس کا فدیہ دیا، جو خون بہا اس کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا کیا، کیونکہ غلطی سے قتل ہوا تھا، کوئی ایسا نہیں ہے جان بوجھ کے قتل کیا تھا۔ یہاں تک تو ایک مسئلہ ہو گیا۔ دوسرا مسئلہ سمجھ لیا جائے اشہر حرم کے اندر قتال کا، یہ جو 4 مہینے ہیں، رجب اور ذی القعدہ، ذی الحجہ اور محرم، ان 4 مہینوں کے اندر قتال کرنے کا کیا حکم ہے؟ پہلے علماء جن کو متقدمین متاخرین کہتے ہیں، انہی کا آپس میں اختلاف تھا کہ بعض حضرات کا یہ کہنا تھا کہ آج تک حرمت جو ہے وہ باقی ہے، اس میں قتال کرنا جائز نہیں ہے۔ چنانچہ ایک بہت بڑے مفسر وہ اس کے اوپر قسم کھا کے فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم، اشہر حرم میں قتال کرنا قیامت تک حرام ہے، لیکن جمہور جو علماء ہیں ان کا مسلک یہ ہے کہ اس کے اندر قتال جو ہے وہ جائز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو قرآن مجید میں قتال کے بارے میں آیات نازل فرمائیں، اقتلوا المشرکین کافہ، تمام مشرکین کو قتل کرو، اور من حیث وجدتم، جہاں پاؤ، جس زمانے میں پاؤ تم ان کو قتل کرو۔ تو ان آیات کے ذریعے سے جو حکم ہے وہ موقت ہو رہا ہے کہ ہر زمانے میں قتال کرنا جائز ہے، لیکن احتیاط جو ہے ان معاملات میں، چونکہ ابتداء میں اختلاف رہا ہے، تو احتیاطاً جو ہمارے اکابرین ہیں انہوں نے لکھا ہے، جمہور کے نام سے مجھے کہیں سے نہیں ملا، البتہ جمہور کے نام سے امام جساس نے لکھا ہے، جو آج سے تقریباً 600-700 برس پرانی تفسیر ہے، تو اس میں لکھا ہے آج کل کے علماء کا اس معاملے میں یہ ہے کہ از خود ان مہینوں میں قتال نہ کیا جائے، بلکہ اگر کوئی مسلمانوں پر حملہ کرتا ہے تو اس کا جواب دینا بالکل جائز ہے۔ ہاں، اقدامی حملہ کرنا، یعنی کہ خود سے حملہ کرنا، ان مہینوں میں اس سے احتیاط کیا جائے، اس سے گریز کیا جائے۔ چنانچہ
میں نے چند ایک علماء سے سنا کہ طالبان کا وفد جب آیا تو انہوں نے ان سے سوال کیا کہ اشہر حرم میں آپ لوگ کیا کرتے ہیں؟ اشہر حرم میں ہم اقدامی حملے نہیں کرتے، ہم امریکیوں کے اوپر جو اقدامی حملے کرتے ہیں، یعنی کہ اس کے اوپر جو بہت سی چیزیں ہیں ان کے لیے راستے میں سرنگ بچھانا یا اس قسم کے معاملات، ہم ان میں یہ نہیں کرتے۔ ان مہینوں میں اشہر حرم میں ہمارے دشمن ہیں، ہمارے ملک پہ قبضہ کیا ہوا ہے، تو ہم لہٰذا ان مہینوں میں ان کے ساتھ ایسا معاملہ نہیں کرتے، باقی مہینوں میں قتال کرتے ہیں۔ حقیقت حال مجھے بھی معلوم نہیں ہے اور ذرائع بھی ایسے نہیں ہے کہ معلوم کیا جا سکے، لیکن بہرحال جو علماء نے کتابوں میں بڑی تفاسیر میں لکھا ہے، احتیاط یہ ہے کہ اشہر حرم میں جو 4 مہینے میں ہیں، رجب، ذوالقعدہ، ذی الحجہ اور محرم، ان میں خود سے حملہ نہ کیا جائے، بلکہ اگر دشمن حملہ کرتا ہے تو ان کا دفاع کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ تو اس کا حکم ہو گیا۔ باقی اس کے اندر 2 قسم کے معاملات ہیں، وہ دونوں چیزیں عرض کر دیں، باقی انشاءاللہ عرض کروں گا۔ اللہ سمجھنے کی